حامد صاحب، جو اس وقت صورتحال ہے، پہلے تو سب سے سٹارٹ اسی سے کرتے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ کو اس سیاسی معاملے کے اندر پڑھنا چاہیے تھا یا نہیں پڑھنا چاہیے تھا؟ دیکھیے، سپریم کورٹ کو اس سیاسی معاملے میں تو نہیں پڑی، وہ تو ایک آئینی معاملہ ہے، کیونکہ آئین بڑی وضاحت سے کہتا ہے کہ جب کوئی اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو 90 دن میں الیکشن کرانے پڑتے ہیں۔ یہ آئین کا تقاضا ہے یہاں، اور آئین جو ہے ہم سب کا آئین ہے، اس میں کسی مخصوص سیاسی جماعت کا آئین نہیں ہے، مخصوص شخصیات کا آئین نہیں ہے، بلکہ سارے ملک کا آئین ہے، اور ہم سب پر پابندی ہے کہ ہم اس آئین پر عمل درآمد کریں۔ یہ سپریم کورٹ تو اس وقت مجبور ہوئی سو موٹر لینے پر جب اتنے دن گزر جانے کے باوجود نہ کوئی الیکشن شیڈیول دیا الیکشن کمیشن نے دونوں صوبوں میں، نہ ہی کوئی جو ڈیٹ دی گئی الیکشن کی جو کہ گورنرز پر لازم تھی۔ تو یہ جب آئین کی خلاف ورزی نظر آئی ایک مہینہ گزر جانے کے باوجود بھی، تو پھر سپریم کورٹ مجبور ہوئی کہ وہ سو موٹو اس کا نوٹس لے اور پوچھے حکومت سے اور الیکشن کمیشن سے کہ بھئی آپ کے کیا ارادے ہیں، آپ کے سامنے آئین کی ایک واضح تقاضا ہے، آپ کیوں نہیں پورا کر رہے؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک آئین کی عملداری کے لیے انہوں نے نوٹس لیا، کوئی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کی۔ سر 90 روز کے اوپر تو کوئی بہام ہے ہی نہیں ہے نا، 90 روز تو کلیئرٹی تھی۔ کیا الیکشن کا شیڈیول اسی طریقے سے سپریم کورٹ کو جاری کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ مجبور ہوئی کہ وہ جاری کرے، کیونکہ نظر یہ آ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن پہ یا دباؤ ہے یا ان کی نیت نہیں ہے الیکشن کرانے کی، اس لیے وہ شیڈیول نہیں دے رہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے شیڈیول، خود الیکشن کمیشن نے کہا کہ اب وقت اتنا گزر چکا ہے کہ پورے 90 دن کے اندر شاید شیڈیول پورا نہ ہو سکے، جس کی ریکوائرمنٹ تھی شاید 52 یا 54 دن کا ہوتا ہے۔ تو سپریم کورٹ نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ اتنی گنجائش پیدا کی جا سکتی ہے کہ اگر پورے 90 دن میں نہ ہو تو 90 دن کے جتنے قریب ہو سکے اتنے دنوں میں اس کو پورا کیا جائے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے 30 اپریل کی ڈیٹ اس کو دے دی تھی کہ ہاں آپ 30 اپریل تک شیڈیول آپ کا پورا ہو سکتا ہے، شیڈیول پورا کر لیں۔ تو اس شیڈیول کے بارے میں دینے کی بات نہیں ہے، سب کو پتا ہے کہ شیڈیول کیا ہوتا ہے، ماضی میں کیا شیڈیول رہا ہے، کتنے دنوں کا شیڈیول ہوتا ہے۔ لہٰذا سپریم کورٹ نے صرف یہ کہا کہ جو شیڈیول دیا جاتا ہے اس کو ان دنوں میں مکمل کر دیجیے گا۔ اسی طرح بعد میں جب پھر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا تو پھر ایک امپلیمنٹیشن کی درخواست کے اوپر انہوں نے پھر کہا کہ چلیے اگر 30 اپریل تک نہیں تو 14 مئی تک کر لیں۔ تو وہ تو ہر طرح سے گنجائش پیدا کی ہے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بھی لی بھی اور حکومت کے لیے کہ ان کے احکامات پر اور آئین کی عملداری پر قائم رہیں۔ صحیح۔ ہارون رشید صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ سپریم کورٹ کو اس معاملے میں آنا چاہیے تھا؟ میرے خیال میں پیورلی پولیٹیکل ڈومین میں رہنا چاہیے تھا۔ 90 روز کی وضاحت کے علاوہ 90 روز کی تو آئین میں یہ کلیئرٹی ہے، مینشن ہے، کلیئر ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہونا چاہیے۔ اب اس میں مشکلات کہاں پیدا ہوئی؟ مشکلات تب پیدا ہوئی جب غیر ضروری طور پہ دونوں پروونشل اسمبلی ڈیزالو کی گئی۔ آپ کے خیال میں غیر ضروری ڈیزالو کی؟ غیر ضروری اس لیے تھی کہ وجہ کوئی نہیں تھی، حکومت دونوں میں ایک پارٹی کی ہے، دونوں کی کیبنٹ کام کر رہی ہیں، کوئی وہاں پہ پرابلم نہیں تھا، چاہے چیف منسٹر ان کے ہیں، منسٹر ان کے۔ جب انہوں نے ڈیزالو کر دی تو 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے تھا۔ پھر دوسرا پرابلم اس وقت کریٹ ہوا جب 2 ججز صاحبان جن کے پاس وہ میٹر ہی نہیں تھا، کوئی اختیار اس طرح نہیں تھا، نہ ہی ان کے سامنے کوئی پٹیشن تھی، ایک سول میٹر سنتے ہوئے انہوں نے از خود ایک ریفرنس بھیج دیا چیف جسٹس صاحب کو کہ الیکشن کیوں نہیں ہو رہے۔ ان کے پاس اس بارے میں کوئی اپلیکیشن یا کوئی پٹیشن پینڈنگ نہیں تھی۔ جب وہ پٹیشن چیف جسٹس صاحب کے پاس گیا ریفرنس تو انہوں نے انیشیٹ کر لیا جی یہ الیکشن 90 ڈیز میں کیوں نہیں ہوا۔ پہلے 9 رکنی بینچ بنایا، پھر 2 ایبسٹین کر کے، پھر 7 رکنی بنایا۔ پھر صورتحال آپ کے سامنے ہے، وہ 3 اللہ نے اس میں وہ سوال اٹھایا جو آپ نے ابھی کہا ہے کہ 2 22 سمیاں کیسے توڑی گئیں، پہلے اس کے اوپر دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں نا، ملک کی معیشت دیکھ لیں، یا تو وجہ کوئی اتنی سیریس ہوتی کہ ان کی گورنمنٹ ٹاپل ہونا ہوتی۔ سر ایک بات بتائیں، جسٹس اطہر منیلا کے وہ جو نوٹ لکھا ہوا ہے، یہ جو 3 سوالات تھے ان کے کہ کیا صوبائی اسمبلیاں صحیح توڑی گئیں یا غلط توڑی گئیں، پہلے اس کو دیکھیں۔
اس کی لیگل ویلیو کیا ہے؟ کیونکہ اس وقت وہ حصہ تھے نا اس بینچ کا جب انہوں نے وہ اپنی آبزرویشن دی اور وہ نوٹ لکھوایا، آرڈر لکھوایا اپنا، لیگل ویلیو اور خود کو انہوں نے اس وقت تک ڈیفینیٹلی ہے، بعد میں بھی ریکیوز نہیں تھا کیا، اس وقت تو بینچ کا حصہ وہ تھے، سپریم کورٹ کے جج تھے جی ہیں اور اس بینچ کا حصہ اور ہیں، اس بینچ کا حصہ تھے، اور بغیر وجہ بتائے انہیں ڈسوسیٹ کیا گیا. لیکن اب وہ اس آرڈر کی کیا حیثیت ہے جس میں وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں صوبائی اسمبلیاں صحیح توڑی گئی ہیں؟ دیکھیں نا وہ آرڈر تو اسی طرح پینڈنگ ہے، انہوں نے کیا تو وہ کوئی سیٹسفائڈ تو ہوا نہیں ہے. ان کی اپنی آبزرویشن ہے، قاضی فائز صاحب کی اپنی آبزرویشن ہے، اپنا منصور شاہ صاحب کی اپنی ہے. قاضی فائز تو اس بینچ کا حصہ نہیں تھے، قاضی فائز نے تو از خود نہیں نوٹس والے نہیں، میں لیکن انہوں نے اپنی رائے ضرور دی. صحیح. پھر اپنا منصور شاہ صاحب کی اپنی اپنا ایک آرڈر ہے، یا افریدی صاحب کا اپنا آرڈر ہے. تو ہمارا جب بار کونسلوں کا اجلاس ہوا اسی پوائنٹ پہ کہ ساری بار کونسلیں بیٹھیں، صوبائی بھی اور پاکستان بار کونسل بھی، اور یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا یہ عمل ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اور مین وائل ایک جج صاحب کی آڈیو آ گئی، اسی بینچ کا وہ حصہ تھے جس بینچ نے پہلے سو موٹو کے سٹارٹ کرنے کا ریکمینڈ کیا کہ سو موٹو ایکشن لیا جائے. اسی جج صاحب کے بارے میں آڈیو آ گئی اور وہ ایک سیاستدان سے باتیں کر رہے تھے، جس وجہ سے بار کونسلوں کو یہ تشویش ہوئی کہ اگر ججز صاحبان پالیٹکس میں حصہ لیں گے یا کسی خاص پارٹی کو فیور کریں گے تو پھر بار کونسلوں نے اس وقت بار کونسلوں کو بلایا ساری کو، اور یہ ایک ریزولوشن پاس ہوا کہ ان کے خلاف ایک ریفرنس پیش ہو. پھر پاکستان بار کونسل نے اور پروونشل بار کونسل ساریوں نے اپنے اپنے طور پہ ریفرنس فائل کیا. اس وقت بہت ساری چیزیں اور وہ پینڈنگ ہے، کنٹروورسی کی شکل میں سامنے آ گئی. اس کے بعد حافظ حمداللہ صاحب کو بھی شامل کر لیں. حافظ حمداللہ صاحب، آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو بہت ہی دھواں پریس کانفرنس کر دی. انہوں نے تو ایون سپریم کورٹ کی اتھارٹی کو بھی چیلنج کر دیا کہ انہوں نے کہا اگر ایسے کریں گے تو پھر ہم عوامی عدالت میں جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نجیم صاحب. لیکن نجیم صاحب بات یہ ہے، پہلے تو یہ فیصلہ ہونا چاہیے، سیاسی قیادت اور تمام ادارے جو پاکستان میں ہیں بشمول میڈیا کے، یہ فیصلہ کرے کہ سپریم کون ہے. اس ملک میں آئین کے حوالے سے سپریم پارلیمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ خالق ہے سپریم کورٹ کا بھی، پارلیمنٹ خالق ہے آئین کا بھی. اب آپ مجھے بتائیے اس پارلیمنٹ کی جس کی حیثیت ماں کی ہے، اس کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوتا رہا ہے، کیسی ایسی تیسی ہو رہی ہے اس پارلیمنٹ کی. اب پارلیمنٹ قانون سازی کر رہی ہے، قانون سازی کو تسلیم نہیں کیا جاتا. صدر صاحب بھی اس کے ساتھ مذاق مسخرہ اور کھلواڑ کرتا رہا ہے. اسمبلی توڑنے کی جو سوری کی رولنگ تھی اس پر تو صدر صاحب نے آنکھیں بند کر کے مائنڈ اپلائی نہیں کیا، دستخط کیا، انگوٹھا لگایا، لیکن یہاں انہوں نے مائنڈ اپلائی کی. اسی کے نتیجے میں صدر بھی عین شکن ثابت ہوا، عمران خان بھی عین شکن ثابت ہوا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دونوں پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے اور سپریم کورٹ کرتے کہ اتنا بڑا جرم تم نے کیا ہے. قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں دونوں بدیانت ثابت ہوئے، سپریم کورٹ نوٹس لیتے، ان کو کٹہرے میں کھڑے کرتے. تو جب پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ موجودہ بینچ پر جو ہمارے معزز ججز ہے اس پر ہمارا اعتماد نہیں ہے، یہ فیصلہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا نہیں تھا، یہ پارلیمنٹ کا متفقہ فیصلہ تھا قرارداد کے ذریعے، ایک بار نہیں بار بار. اور دوسری بات یہ تھی، اب اس بینچ کے سامنے میں ایک سیاسی مسئلے کو اس کے سامنے وہاں جا کے پیش ہو جاؤں جس پر میں بار بار عدم اعتماد کر چکا ہوں. اور 4 ججز کا جو تحریر ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ فیصلہ 3 اور 4 کا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ 3 اور 2 کا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں آپس میں اتفاق سے کوئی تاریخ طے کرے، تو اپنے آپ کو بھی گریبان میں دے کے تمام ججز آپس میں بیٹھ کے فل کورٹ تشکیل دے، ایک اہم مسئلہ ہے اس کا فیصلہ کریں. وہ کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر آپ کے ہاں قانون کا، قانون سازی کا، پارلیمنٹ کا احترام نہیں ہے اور اس بینچ پر پارلیمنٹ نے بالاتفاق یونانیمسلی عدم اعتماد کر چکی ہے، اب مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ آئیے، بیٹھے، مفاہمت، مذاکرات، نیگوسیشن کے ذریعے ایک تاریخ طے کرے کہ کب الیکشن ہونی چاہیے اور پورے ملک میں. آپ بتائیے کہ 90 دن میں الیکشن کرانا آئینی تقاضا ہے، 14 مئی کا ڈیٹ دے چکا ہے.
تو ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ 14 مئی یہ ڈیٹ تبدیل نہیں کیا جا سکتا، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ اگر پارلیمنٹیرین سیاسی قیادت چاہے تو تبدیل ہو سکتا ہے. یہ کیسا آئین ہے؟